یا کہ کوئی خاص دلیل ایسی ہو جس سے وجوب کی نفی ہوتی ہو۔ اس کے بعد پھر آگے اس میں اختلاف ہے کہ نماز کسوف کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ حنفیہ تو کہتے ہیں ایک رکوع سے علی حیۃ نافلہ پڑھی جائے گی، اور ائمہ ثلاثہ ظاہریہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ 2 رکوع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کے علاوہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ 3 رکوع کے ساتھ پڑھی جائے گی، یہ قول قتادہ عطا سے منقول ہے۔ طاؤوس حبیب بن ابی ثابت سے منقول ہے کہ 4 رکوع سے پڑھی جائے۔ امام احمد نے یہ قول حضرت علی سے نقل کیا، اور اسی سے شمس الائمہ سرخسی کی تردید ہوتی ہے، جو کہتے ہیں جن روایات میں 3 یا 4 رکوع کا تذکرہ ہے وہ روایتیں بالاجماع متروک العمل ہیں۔ تردید اس طرح سے ہوتی ہے کہ حضرت علی قائل، اور علی کے بعد طاؤوس اور حبیب بن ابی ثابت بھی اس کے قائل، اور عبرت کی رائے یہ ہے کہ 5 رکوع ہے، یعنی اہل بیت کی، اور یہی ابن جریر نے حضرت علی سے روایت کیا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت ابن جریر، ابن منذر، ابن خزیمہ، ابو بکر صبغی کہتے ہیں سب صورتیں جائز، لیکن امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام بیہقی، ابن عبد البر وغیرہ کہتے ہیں صرف دوسری صورت ثابت ہے، اور اس کے علاوہ 3، 4، 5 کی روایات یا موقوف ہیں یا روات کے اوہام ہیں۔ جو لوگ کسی بھی صورت کے قائل ہیں وہ کسی نہ کسی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ مارکا آراباد ائمہ اربع کا اختلاف ہے۔ ائمہ اربع میں حنفیہ ایک طرف ہیں، وہ 1 رکوع کے قائل ہیں، اور باقی حضرات 2 رکوع کے قائل ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں ابو بکرہ کی حدیث نقل کی، جس میں فصلی بنا رکعتین وارد ہوا ہے، اور اس سے حنفیہ نے استدلال کیا۔ اسی طرح احناف نے بہت سی روایات پیش کی ہیں جس میں صلی رکعتین بالاجمال وارد، جو سمرہ بن جندب، عبد الرحمن بن سمرہ وغیرہ بہت سے صحابہ سے منقول ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ روایات مجمل ہیں، اور جن روایات میں تعدد رکوع واقع ہوا وہ مفصل ہے، والمفصل قاضی علی المجمل۔ حنفیہ کی طرف سے روایت دیا جا سکتا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس فن کے سب سے بڑے ماہر یا بڑے زبردست ماہروں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے باب الصلاۃ فی کسوف الشمس میں ابو بکرہ کی روایت ذکر کی ہے، جس میں صلی بنا رکعتین کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ بظاہر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعدد رکوع کے قائل، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اصل تو تعدد رکوع ہے، اور ویسے اگر کوئی نافلہ کی حد پر پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔
بعض شافعیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایک رکوع سے نماز پڑھے گا تو نماز قصور ادا ہی نہ ہوگی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے صرف صلاۃ قصور کو ثابت کیا ہے، اس کی حیت و صفت مقصود نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب میں 4 روایتیں ذکر کی ہیں، ایک ابو بکرہ کی، دوسری ابو مسعود کی، اور تیسری ابن عمر کی، اور چوتھی مغیرہ ابن شعبہ کی۔ ان 4 روایتوں میں سے صرف ابو بکرہ کی روایت میں تو صلی بنا رکعتین آیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی روایت میں یہ لفظ نہیں ہے، بس سب کی روایات میں بالاشتراک کے مضمون ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا وَادْعُوا، جب تم کسوف دیکھو نماز پڑھو اور دعا کرو۔ اگر امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد اس سے کیفیت صلاۃ کا اس بات ہوتا تو وہ ایسی روایات پیش کرتے جس میں کیفیت کا تذکرہ ہوتا۔ یہاں کوئی تذکرہ ابو بکرہ کی حدیث کے علاوہ کسی حدیث میں نہیں، اس لیے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امام بخاری نے اس بار صرف یہ ثابت کیا ہے کہ صلاۃ الکسوف معمول مطلوب ہے، اور اس کی کیفیت آئندہ آنے والی حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اور الصدقہ فی الکسوف کا جو ترجمہ آ رہا ہے وہ باب در باب ہے، اس کی حدیث سے چونکہ صدقہ کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا تھا، اس لیے تنبیہ علی الفائدہ کے طور پر صدقہ کا ترجمہ منتخب کر دیا، ورنہ اصلاً اس کی کیفیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اور جن روایتوں میں کوئی تعین نہیں جیسا کہ میں نے بتایا وہ مبہم ہیں، مجمل ہیں، اور جن میں تفصیل ہے وہ مفسر ہیں، اور یہ قاعدہ المفسر قاضٍ علی المجمل علی المبہم والمفصل قاضٍ علی المجمل۔ جب مجمل اور مفصل یا مبہم اور مفسر کا مقابلہ ہوگا تو ایسی صورت میں مفسر و مفصل کو معمول بہا بنایا جائے گا، کیونکہ اجمال میں تو احتمال ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بیان اور احتمال میں تعارض ہو تو بیان کو احتمال پر مقدم کیا جائے گا۔ لیکن احناف نے تمام روایات تعدد رکوع کے کئی جوابات دیے ہیں۔ علامہ ابن حمام کہتے ہیں تعدد کی روایات اضطراب ہے، اور اضطراب قادح فی الصحت ہے، اس لیے وہ متروک العمل ہے۔ علامہ کا یہ جواب اگر کسی اور عالم کے منہ سے نکلتا، قلم سے نکلتا تو کوئی تعجب خیز نہ ہوتا، وہ تو فن اصول کے ماہر ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ اضطراب اس وقت قادح ہوتا ہے جب وجوہ اضطراب میں مساوات ہوتی ہے۔ جتنے طرق سے باتیں نقل کی گئی ہیں سب کا درجہ ایک، اور اگر بعض اقوا و بعض غیر اقوا تو اقوا کو ترجیح ہوا کرتی ہے۔ دوسرا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ وحدت رکوع کی روایات اصول نافلہ کے مطابق اس پر اشکال یہ ہے کہ جن میں تعدد رکوع ہے وہ ان نمازوں کے موافق ہیں جو خصوصی شان رکھتی ہیں، جیسے نماز عید میں زائد تکبیرات، اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا اس لیے کہ وہ ایک خصوصیت رکھتی ہیں۔ ایسے ہی صلاۃ الکسوف کا مسئلہ بھی ہونا چاہیے۔ بعضوں نے ایک تیسرا جواب دیا، وہ کہتے ہیں
کہ یہاں پر فعلی روایات میں تعارض ہے، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5 رکوع کا ذکر ہے، اور ایسے وقت میں اب یہی دیکھا جائے گا کہ قانون کے مطابق کیا ہے۔ ہم وہ روایات مطابق قانون پاتے ہیں جس میں تعدد نہیں ہے، کیونکہ وہ نوافل کے قانون کے مطابق اس کے کو ترجیح ہوگی، لیکن یہاں وہی بات کہی جائے گی کہ یہ تعارض مخل و مضر نہیں ہے۔ ابھی معلوم ہو چکا محدثین کی جماعت سب صورتوں کو جائز کہتی ہے، پھر یہ وہ تعارض ہی کیا ہوا؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے صلاۃ اللیل، آدمی تہجد میں 2 رکعت چاہے 2 رکعت پڑھ لے، چاہے 4 اور 6 اور 8 پڑھ لے، اس لیے کہ احادیث سے سب میں توسع ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر 2 قسم کی روایات، قولی اور فعلی۔ فعلی تو وہ روایات ہیں جس میں نماز کسوف کی مختلف صورتیں نقل کی گئی ہیں، اور قولی حدیث سے مراد وہ حدیثیں ہیں جس میں وارد ہے سلو کاحدث صلاۃ صلیتموہا، اور فعلی روایتوں میں تعارض ہے اور قولی روایت تعارض سے خالی ہے، لہذا اس کو ترجیح ہوگی۔ اور کاحدث صلاۃ سے صلاۃ فجر مراد، اور صلاۃ فجر 1 رکوع سے پڑھی جاتی۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا، کاحدث صلاۃ صلیتموہا سے ہی صلاۃ الکسوف مراد ہے، یعنی آئندہ جب کبھی یہ صورت پیش آئے تو اس وقت جو سب سے قریبی نماز پڑھی گئی یعنی صلاۃ الکسوف، اسی طرح کی نماز تم آئندہ پڑھنا۔ فخر الدین زیلعی نے ایک جواب اور دیا، وہ کہتے ہیں ابن عباس و عائشہ اپنی مرویات کے خلاف کہتے ہیں کہ معلوم ہو گیا کہ تعدد کی روایتیں ثابت نہیں یا متروک العمل ہیں، لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس سے تو بدو رکوع نماز پڑھنا منقول ہے، رواہ الشافعی اور ابن شیبہ۔ بعض لوگوں نے جواب یہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے سر اٹھایا تھا تاکہ یہ دیکھیں کہ سورج صاف ہو گیا یا صاف نہیں ہوا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ مدینے کا قبلہ جانب جنوب میں ہے اور یمین پر مغرب ہے، یسار پر مشرق ہے۔ کسوف کا قصہ زوال سے پہلے پیش آیا تھا تو سورج جانب مشرق میں تھا، اور مشرق کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجرات تھے، تو سر اٹھا کر یہ کیسے پتہ چلتا کہ آج سورج صاف ہو گیا یا نہیں؟ ادھر تو دیوار کھڑی۔ مزید یہ ہے کہ نبی کے فعل کو تشریع پر حمل کرنے کے بجائے غیر تشریع پر حمل کرنا بالکل بے معنی سی بات ہے۔ بعض لوگوں نے اس وادی کا ایک اور جواب دیا، وہ کہتے ہیں اصل میں صحابہ نے اکتا کر سر اٹھا لیا تھا اور خیال ہوا کہ شاید حضور نے سر اٹھا لیا ہوگا۔ یہ عجیب غریب جواب ہے۔ وہ صحابہ جو اپنی جان کی سوغات پیش کرتے تھے، جو حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے اور اپنے کو پیش کر دیتے تھے، بھلا وہ سجدے کے اور بھلا رکوع کے طول سے اکتا کر بغیر آواز نبی کے سر اٹھا لیں گے؟ ایسا ہوتا تو پیچھے کی صفیں سر اٹھاتی، آگے کی صفیں رکوع میں ہوتی، اور پیچھے والی رکوع صفیں بھی فوراً رکوع میں چلی جاتی۔ حالانکہ روایات سے تفصیلاً معلوم ہے رکوع کیا، سر اٹھایا، پھر ایک لمبی قرات پڑھی، پھر رکوع کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جوابات کوئی بھی قضا سے خالی نہیں، سب الفاظ حدیث کے مصادم ہیں۔ اور ایک جواب بعض علماء سے منقول ہے کہ یہ رکوع آیات تھا، رکوع الصلاۃ نہیں تھا۔ یہ جواب صاحب بدائع نے نقل کیا ہے۔ اور رکوع آیات کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز کسوف پڑھ رہے تھے تو آیات کا ظہور ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی رکوع میں چلے جاتے تھے۔ اگر یہ جواب دل کو لگتا ہے تو کوئی اپنی تسلی کر لے، لیکن صحابی تو اس کو رکوع صلاۃ کے طور پر نقل کر رہے ہیں اور آپ اس کو رکوع آیات بتا رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات کہ یہاں آپ کی بات اور تعبیر کو مانا جائے یا صحابی کے بیان کو۔ والغیب عند اللہ والعلم عند اللہ۔ چلیے یہ بات سب ہم کو لکھ کے دینا، باب الصلاۃ کسوف الشمس کو۔ چلیے تم بات نقل کر دینا، تم پتہ نہیں کیا کرتے رہے، اس کٹل سے تو کوئی امید نہ رکھو۔ اب وہ جلد ثانی کو اس نے چھوا نہیں، ویسے صاف پڑی، پتہ نہیں کیا کرتا رہا۔ اسی لیے میں نے اس کا منہ دیکھ کے کہا تھا کہ کیا کہا تھا، کیا کہتا ہے، کہہ دیا تھا تو تھرڈ ہے کسی کام کا، اور پھکتا ہے، پھکتا ایک کو دیکھتا ہے کہ آ گیا، اب اس کو دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ارے یہ کیسے آ گیا، کہاں ہے پھپکو شاہ، پیچھے بیٹھا ہو، بیٹھنے دے اس کو، پھونکا جا رہا ہے، یہ ابھی دھواں نکل رہا ہے، ریل کا انجن ہے، نکلتے نکلتے نکل جائے گا کہ کیا ہو جائے گا، بس ختم ہو جائے گا۔ چلیے ارے انجن تو کہاں ہے، نہیں انجن کا دھواں۔ چلیے وفي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد المسان الحسني عن ابي بكر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال انجلت الشمس، حتى بے شرم یہی لفظ تو نے مسلم میں پڑھا تھا، وہاں ٹوکا تھا، اور یہاں بے حیا پھر وہی پڑھ رہا ہے، حتى انجلت الشمس چمار کہیں کا بالکل بے شرم، حتى انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ اگر دوران نماز سورج صاف ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ جمہور فرماتے ہیں جو نماز کی مشروع کیفیت اس طرح پڑھ لیا جائے۔ مالکیہ کہتے ہیں اگر پہلی رکعت پوری ہو گئی پھر تو اعلیٰ احتیاط پڑھی جائے گی، اور اگر پہلی رکعت پوری نہیں ہوئی، رکوع سے پہلے سورج صاف ہو گیا، تو اس میں مالکیہ کے دو قول، ایک قول پر اعلیٰ ہے اتہا و صفتہا المسنونہ پڑھی جائے گی، اور دوسرے قول پر نفل کے طور پر پڑھی جائے گی۔ چلو فقال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد اذا رايتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم۔ اگر نماز سے فراغت ہو گئی اور اب تک سورج صاف نہیں ہوا ہے تو اب تکرار، نماز کا تکرار نہیں ہے، بلکہ لوگ دعا میں مصروف ہو جائیں گے۔ چلیے وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال اخبرنا ابراهيم بن محمد عن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول اس حدیث سے اس سند سے امام مسلم پر رد ہوتا ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ کہیں بھی قیس بن ابی حازم کا ابو مسعود سے سما مسلح ہے، یہ دیکھو مسلح۔ چلیے يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله في ذراعيه ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد من الناس۔ جب سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کسوف شمس ہو گیا، لوگ کہنے لگے ان کسفت لموت ابراہیم، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے خطبہ دیا اور فرمایا شمس و قمر آیات الہیہ میں سے ہیں، کسی کی موت و حیات کی وجہ سے ان میں کسوف نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ظاہر فرما دیتے ہیں، ایسا دیکھو تو نماز پڑھو۔ چلیے فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب قال فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کسوف کا کوئی مقرر وقت نہیں، اس لیے کہ اس کو رویت پر معلق کیا گیا اور وہ ہر وقت ممکن نظر ہے۔ یہی امام شافعی کا مسئلہ ہے۔
حنفیہ حنابلہ وقت کراہت کا استثناء کرتے ہیں اور مالکیہ کہتے ہیں وقتها وقت حل النافلۃ الی الزوال. چلو. وبه قال حدثنا اسبق قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي بن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بچوں میں سر بہت درد کر رہا ہے، اتنے زور سے درد ہے سمجھ نہیں آتا کیا. ان الشمس والقمر لا يصفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. وبه قال حدثنا فصلوا. وبه امام الدنیا نئے نئے لغات میں ایجاد کر چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان وابو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقام. یوم مات ابراہیم. واقعی ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ ان کی ولادت ذی الحجہ سن 8 میں ہوئی ہے اور ان کی وفات سن 10 ہجری میں ہوئی. چلیے. فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصدقه في الكسوف. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صلاۃ فی الکسوف کے بعد صدقہ فی الکسوف کا ترجمہ منعقد کر کے توجہ دلائی ہے کہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت کا بھی اہتمام کیا جائے. اور میں بتا چکا کہ میرے نزدیک یہ باب در باب اس کی روایات صلاۃ الکسوف سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن صدقہ کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا تھا، اس لیے امام بخاری نے تنبیہ علی الفائدہ کے طور پر یہ ترجمہ منعقد فرما دیا. چلی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول. اس روایت میں اطالت القیام کا ذکر ہے کہ قیام الثانی قیام اول سے کم ہے. قیام الثانی میں اکثر علماء مالک و احمد اور شافعی کے ہاں فاتحہ پڑھی جائے گی. محمد بن مسلمۃ المالکی فرماتے ہیں کہ فاتحہ اس قیام میں نہیں پڑھی جائے گی. ایک مسئلہ اور وہ ہے اطالت القیام. شافعیہ نے لکھا ہے اطالت القیام بہرحال مستحب ہے، چاہے مقتدی راضی ہو چاہے ناراضی. علامہ ابن حمام نے لکھا ہے یہ تخفیف صلاۃ کے امر سے مستثنا ہے، یہاں تخفیف نہیں، لمبی قرات کی جائے گی. چلیے. اس میں اختلاف ہے کہ اصل رکوع اول ہے یا رکوع ثانی. شافعی احمد کے ہاں رکوع اول اصل ہے، اگر چھوٹ گیا تو رکعت چھوٹ گئی، اور مالکیہ کے ہاں رکوع ثانی اصل ہے، رکوع اول سنت ہے. جس کو رکوع ثانی ملا اس کو رکعت مل گئی. چلیے. ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده وتزني أمته يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ کو اس پر بڑی غیرت آتی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ مرد یا عورت زنا کرے. غیرت انسانوں میں ایک نفسانی تغیر ہے جو ایسے وقت ظاہر ہوتا ہے جب کسی کی خاص چیز کوئی دخل دیتا ہے، جیسے کوئی کسی کی ماں بہن بیوی کو دیکھے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی حسب المستطاع اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. علماء کلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف جب غیرت کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے یہی آخری اثر مراد ہوتا ہے، اس لیے کہ جو صفات ایسی ہیں کہ اللہ کے حق میں ان کا مبادی کا مراد لینا مشکل ہو تو ان کی غایات مراد ہوا کرتی ہیں، لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ سارا اشکال قیاس سے پیدا ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے کہ صفات الہیہ کو
صفات مخلوق پر قیاس کیا جائے، بلکہ جیسے اللہ کی ذات بے مثال، اس کی صفات بھی بے مثال، ایمان لایا جائے، ثبوت کیا جائے اور کیفیت کی تصدیق کو مانا جائے اور اللہ کی طرف تفویض کی جائے۔ نہیں معلوم کہ کیا کیفیت ہے، اللہ ہی جانے۔ چلیے يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. امام بخاری کہتے ہیں نماز کسوف کے وقت الصلاۃ جامعۃ کا اعلان مستحب ہے۔ یہی امام شافعی حنفیہ حنابلہ کا مسلک ہے۔ بعض مالکیہ بھی اسی کے قائل اور بعض کہتے ہیں الصلاۃ جامعۃ کا کوئی اعلان نہیں، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اذانوں کے نماز کسوف میں اذان و اقامت نہیں ہے۔ چلیے وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرني يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه بن سلام بن ابي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الرحمن بن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاه جامعه نودي ان الصلاه جامعه ان احضروا الصلاة حال كونها جامعة شريف. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب خطبة الإمام في الكسوف. باب خطبة الإمام في الكسوف، نماز کسوف میں خطبہ حدیث سے تو ثابت ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کوئی وقتی چیز ہے یا مستقل سنت ہے۔ تو اکثر حضرات مالک احمد وغیرہ اس کو وقتی چیز مانتے ہیں اور خطبہ کو سنت نہیں مانتے، لیکن امام شافعی، اسحاق ابن راہویہ، ابن جریر، ابن منذر، فقہائے محدثین سب اس میں خطبے کے قائل۔ حنفیہ کے دو اقوال، ان کا مشہور قول یہ ہے کہ خطبہ نہیں، لیکن صاحب نظم نے لکھا ہے کہ خطبہ دیا جائے گا، اور منکرین کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل جاہلیت کے قول کی تردید کے لیے خطبہ دیا تھا۔ مثبتین کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت ہمیشہ کے لیے ہر جگہ سے ختم ہو گئے، یہ ہمیشہ پائے جاتے ہیں، اور بالفرض نہ پائے جائیں تب بھی جاہلیت کے اقوال کی تردید اتباع رسول میں کی جائے گی۔ ممکن ہے آج کوئی نہ ہو تو کل کوئی پیدا ہو جائے۔ چلیے وبه قال وقال عائشة وأسماء رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن بكير عن ابن شهاب حاب حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقال فصف الناس وراءه فكبر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا هي أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آياتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. فكان يحدث كثير بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها فقل لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح فقال أجل لأنه أخطأ سنة. عبد اللہ بن زبیر نے صلاۃ کسوف پڑھی نافلہ کی شکل پر۔ جب عروہ نے عائشہ کی حدیث بیان کی تو عروہ کے شاگرد ابن شہاب نے اشکال کیا کہ تمہارے بھائی ابن مسعود نے تو 2 رکوع سے نہیں پڑھی تھی۔ عروہ نے کہا انہ اخطا سنت، وہ سنت کی جگہ سے ہٹ گئے۔ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہو کر کیا بغیر تحقیق نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بات تو بڑی اچھی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ایک شخص سنت پیش کر رہا ہے، دوسرا جو ہے بغیر سنت کے ایک بات کر رہا ہے۔ جب سنت و غیر سنت میں تعارض ہوگا تو سنت کو ترجیح ہونا چاہیے۔ عائشہ سنت نقل کر رہی ہیں اور ابن
زبیر ایک عمل کر رہے ہیں، اس کا احتساب سنت کی طرف نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں سنت و غیر سنت میں تعارض ہو گیا اور سنت کو ترجیح ہوئی۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من يقول كسفت الشمس او كسفت، کیا کسفت کہے یا خسفت کہے؟ احادیث میں لفظ کسوف و خسوف دونوں طرح سے وارد ہوا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمے کے ذریعے کیا بیان کیا ہے؟ علامہ عینی کہتے ہیں چونکہ قرآن میں وخسف القمر آیا ہے تو بخاری نے اشارہ کر دیا کہ شمس کے لیے خسوف استعمال کرنا اولا ہے، یہی علماء کی جماعت کی رائے ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں جب آیت سے معلوم ہو گیا کہ لفظ خسوف قمر کے ساتھ خاص ہے تو اس سے علی وجہ تقابل یہ سمجھ میں آ گیا لفظ کسوف شمس کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بات حافظ ابن حجر نے ذکر کی۔ نمبر 3، حافظ ابن حجر کہتے ہیں ہو سکتا ہے بخاری یہ کہتے ہوں جو کیفیت قمر کو طاری ہوتی ہے وہی شمس کو بھی طاری ہوتی ہے، لہذا جب قمر کے لیے خسوف استعمال کیا جاتا ہے تو شمس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس میں ایک تفصیل کی طرف اشارہ کیا اور وہ تفصیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں جس طرح آیا ہے وہاں تو اس کی پابندی کی جائے، جیسے آیا ہے ویسے استعمال کیا جائے، اور اس کے ماں سوا اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں دونوں جائز ہیں، کیونکہ احادیث میں شمس کے لیے کسوف و خسوف دونوں استعمال ہوا اور قمر کے لیے خسوف استعمال ہوا ہے، تو معلوم ہو گیا۔ اور احادیث میں شمس و قمر دونوں کے لیے کسوف و خسوف استعمال ہوا اور قرآن میں قمر کے لیے خسوف استعمال ہوا، تو قرآن و حدیث کے ملانے سے معلوم ہو گیا کہ کسوف و خسوف دونوں کا استعمال جائز ہے۔ تو اب بخاری یہ کہتے ہیں جہاں آیت یا روایت میں جیسے آیا وہاں تو اس کی پابندی ہے، اور اس کے علاوہ میں انسان کسی بات کا پابند نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے جو چاہے استعمال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں وخسف القمر ہونے کے باوجود آئندہ جب قمر سے متعلق ترجمہ منعقد کیا تو فرمایا باب الصلاۃ فی کسوف القمر، کسوف القمر میں نماز کا بیان صحیح ہے۔ وبه قال وقال الله عز وجل وخسف القمر، وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخرب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. بعض علماء فرماتے ہیں امام بخاری نے اس سے اہل بیت پر رد کیا ہے جو کہ کسوف و خسوف امور عادیہ ان میں تقدم تاخر نہیں ہوتا۔ امام بخاری کہتے ہیں اگر یہ چیزیں امور عادیہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے خوف اللہ بہما عبادہ، امر عادی سے کیا ڈر ہوتا ہے؟ لیکن یہ تقریر میرے نزدیک ضعیف ہے، بلکہ جیسے غیر عادی امور سے آدمی ڈرتا ہے امور عادیہ سے بھی ڈرتا ہے۔ دیکھیے سمندر کا مد و جزر امر عادی
لیکن اس سے انسان ڈرتا ہے اور سمندر کے قریب جاتے ہوئے احتیاط کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے طوفان، سیلاب، یہ سب امور عادیہ ہیں، لیکن لوگ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا اثر بعض وقت غلط ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی غسل و قصور کی بھی بات ہے۔ اصلاً امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہر چیز پر تصرف ہے، اللہ سے بندوں کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب اتنے نورانی جسم کا نور چھین لیا کو وقتی طور پر صحیح، تو اس کی قدرت کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اور جس نے آج وقتی طور پر چھینا ہے کل مستقل چھین لے گا۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے، اس کو یاد کرو۔ چلیے وبه قال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن موسى عن الحسن عن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولكن يخوف الله بهما عباده. لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلامة عن يونس يخوف الله بها عباده. وتابعه موسى عن مجاهد عن الحسن قال اخبرني ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. وتابعه اشعث عن الحسن وبالاسناد المتصل من ابي الى اشعث عن الحسن۔ یہ تعلیق اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوئی ہے۔ اگر اس کو مبارک کی تعلیق سے پہلے ذکر فرماتے تو مناسب تھا، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اس لیے ذکر فرما دیا کہ پہلے تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حماد بن زید کے متابعین کو ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر یونس کے متابعین کا ذکر فرمایا، اور یہ بتایا کہ یونس حسن سے نقل کرنے میں منفرد نہیں ہے، اور جب بلکہ ان کی مطابعت مبارک کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی اشعث کی مطابعت ذکر کر کہ وہ بھی حسن سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کسوف کے وقت عذاب قبر سے پناہ چاہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پناہ چاہی ہے، اور خاص طور سے کسوف کے وقت پناہ چاہنے کا سبب یہ ہے کہ حضور کو اسی وقت عذاب قبر کا علم دیا گیا تھا، یا آپ کا ذہن عذاب قبر کی طرف منتقل ہو گیا، اس لیے کہ کسوف کی ظلمت قبر کے مشابہ ہے۔ ذرا قلم لینا، ایسا قلم لے لو۔ چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان يهودية جاءت تسألها فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر۔ تسألها یہ خوشبو مانگنے کے لیے آئی تھی، نسائی کی کبرا میں، سنن کبرا میں اس کی تصریح۔ چلیے فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من ذلك، اللہ کی پناہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بظاہر اس وقت عذاب قبر کا علم نہیں دیا گیا، اس لیے آپ نے کہا اللہ کی پناہ سے، اور اس کے بعد پھر آپ کو عذاب قبر کا علم دیا گیا تو آپ اس سے پناہ چاہنے لگے۔ چلیے ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع زحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، بین ظہراني الحجر، حجرات کے بیچ میں گزرے۔ مسلم میں ہے بین ظہري الحجر فی المسجد۔
چلیے. ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم ركع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون الركوع وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم ركع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله ويقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. وبالاسناد المتصل من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن خالد رضي الله تعالى عنه قال باب طول السجود في الكسوف. مقصد یہ ہے کہ صلاۃ کسوف میں سجدہ لمبا کیا جائے گا. یہی جمہور علماء کا مسلک اور حنفی شافعیہ کا کہ محققین کا مسلک اور شافعیہ کا قول یہ ہے کہ سجدہ طویل نہیں کیا جائے گا. یہی ابن حبیب مالکی کی رائے ہے. بلکہ امام مالک فرماتے ہیں لا احفظ طول السجود. انہوں نے کیا کہا؟ بلکہ ابن قاسم فرماتے ہیں لا احفظ طول السجود عن مالک. وبه قال حدثنا ابو معاذ قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو انه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاه جامعه فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس قال وقد عاشت جلي أزيل وكشف. قال وقال عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجدا قد كان اطول منها. عقل تیری ماری گئی. كان اطول منها پھر بے سبب سمجھ. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن خالد رضي الله تعالى عنه قال باب صلاة الكسوف جماعة. امام بخاری فرماتے ہیں نماز کسوف باجماعت ادا کی جائے گی. اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا ہمیشہ نماز کسوف باجماعت ہوگی یا خاص حالات میں. جمہور علماء فرماتے ہیں ہمیشہ نماز کسوف باجماعت ادا کی جائے گی. امام ابو حنیفہ اور ثوری کہتے ہیں اگر امام الجمعۃ والعیدین حاضر ہو تو جماعت سے نماز پڑھی جائے گی، ورنہ تو لوگ تنہا نماز پڑھ لیں گے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور کی تائید فرمائی، اسی لیے نماز میں کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرماتے ہیں وصلی لهم ابن عباس فی صفۃ زمزم. اور ابن عباس نے صفہ زمزم میں نماز پڑھا دی. اور اشارہ مقصود یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے آدمی ہیں لیکن وہ امام عیدین نہیں تھے. وجمع علی بن عبداللہ بن عباس وصلی بن عمر. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس. اسی طرح موطا مالک میں ہے، تمام نسخوں میں یہی ثواب ہے. ابو داؤد کے نسخے میں نبی ہریرہ واقع ہو گیا، یہ غلط ہے. چلیے. قال ان خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم ركع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم ركع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد تدلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك ثم رايناك تكعكعت فقال اني رايت الجنه وتناولت عنقودا ولو اصبته لاكلت منه ما بقي في الدنيا. تكعكعت تقهقرت الٹے قدم لوٹے. چلیے. واريد النار فلم ارى منظرا كاليوم قد میں نے جنت و جہنم کو دیکھا، آپ کو انہیں آنکھوں سے مشاہدہ کرایا گیا. چلیے. فلم ارى منظرا كاليوم قد افزع وكر ورائي تناولت اردت ان اتناولا ولو صبته خذته لاكلت منه ما بقيت الدنيا لانه من ثمار الاخره والجنه وثمار الجنه لا تفنى. چلیے. اريد النار فلم ارى منظرا كاليوم قد افزع ورائي اسرع تو بہت ہی بیوقوف ہے. چل بس. ورأيت أسرى أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى كتابهن الدهر كله يكفرن الأسيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى يكفرن العشيرة يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى كتابهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا مقصد یہ ہے کہ نماز کسوف میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہوں گی. یہ جمہور علماء کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ اور ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ عورتیں نماز میں شامل نہیں ہوں گی. امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد کہتے ہیں بڑھیا شریک ہوں گی، جوان عورتیں شریک نہیں ہوں گی. اور امام شافعی کہتے ہیں جو بارعۃ الجمال بہت زیادہ حسین وہ بھی شامل ہیں. لیکن حنابلہ کے ہیں کوئی استثناء نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون فاذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدها الى السماء وقال سبحان الله فقلت آية فاشارت اي نعم قالت فقلت حتى تدلاني الغشي فجعلت اصب فوق راسي الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم اراه الا وقد رايته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد اوحي الي انكم تفتنون في القبور مثله قريبا من فتنة الدجال لا ادري ايتهما قالت اسمعوا يؤتى احدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن او قال المؤمن لا ادري اي ذلك قالت اسمعوا فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا وامنا واتبعنا فيقال له وبإسناد المسلمين الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من احب العتاقة في كسوف الشمس. یعنی اگر کسوف کے وقت کوئی غلام آزاد کرنا چاہے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ امور مباحہ مخیر فیہا میں سے ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن اسماء قالت لقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صلاة الكسوف في المسجد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نماز کسوف مسجد میں ادا کی جائے گی اس لیے کہ مسجد ہی میں نماز کسوف ثابت ہے. یہی ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے. حنفیہ کہتے ہیں نماز کسوف یا عیدگاہ میں ہوگی یا جامع مسجد میں، اس لیے کہ اس میں اجتماع زیادہ ہوتا ہے. بعض وقت مسجد نہ کافی ہو سکتی ہے. امام بخاری نے جمہور کی تائید کی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهوديا جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع زحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام ثم قام فصلى. یہ روایت بظاہر ترجمۃ الباب مطابق نہیں ہے. دعویٰ تو یہ ہے کہ نماز کسوف مسجد میں پڑھی جائے اور روایت سے زہرانی الحجر حجرات کے بیچ میں پڑھنا ثابت ہوتا ہے. لیکن روایت ترجمے کے مطابق ہے مسجد نبوی حجرات ازواج مطہرات کے حجروں کے بیچ میں واقع تھی، اس لیے حجرات کے بیچ میں پڑھنا مسجد میں پڑھنا ہے. اور مسلم شریف میں بہنا زہرائل الحجر فی المسجد صاف صاف آیا. چلیے. ثم قام فصلى وقام الناس وراءه وقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم سجد ودون السجدة الاولى ثم انصرف وهو دون السجود الاول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعبدوا من عذاب القبر. وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا تنكسف الشمس لموت احد ولا لحياته. چونکہ اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ شمس و قمر کا انکسار کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے ہوتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تردید فرمائی. امام بخاری نے یہ ترجمہ اتباع رسول میں عقیدہ جاہلیت کی تردید کے لیے منعقد فرما دیا. اور اہل جاہلیت کا عقیدہ ہے کہ کسوف و خسوف آخر ماہ میں ہوتا، حالانکہ جب ابراہیم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو مہینے کی 10 تاریخ تھی.
چلیے وبه قال رواه ابو بكر والمغيرة وابو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال سب کی روایات آ چکی ہیں یا بعض کی آگے آ رہی ہیں. چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينتسفان لموت احد ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم رفع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يصفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الذكر في الكسوف. مقصد یہ ہے کہ کسوف کے وقت ذکر میں مشغول ہونا چاہیے. چلو وبه قال رواه ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال فسبت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون الساعه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے. آپ ڈر رہے تھے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی علامات بتا دی گئی تھی اور انہی علامات میں طلوع الشمس من المغرب بھی ہے. تو جب اب تک علامات کا ظہور ہی نہیں ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوف کیوں ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے ممکن ہے کہ اب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات قیامت بتائی ہی نہ گئی ہوں. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ ہجرت کے 6 سال کا قصہ ہے. کیا اب تک آپ کو علامات قیامت نہیں بتائی گئی؟ اور اگر بتا دی گئی ہوں تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ راوی کا اپنا خیال ہے. یہ کیا ضروری ہے کہ واقعے کے مطابق. تیسرا جواب یہ ہے یخشا کلام تشبیہی ہے اے کأنہ یخشی الساعۃ. اور چوتھا جواب یہ غلبہ دہشت کی وجہ سے ہو سکتا ہے علامات سے ظہور ہو گیا ہو اور جو جتنا مقرر ہوتا ہے اتنی اس کو خوف ہوتا ہے. اور پانچواں جواب یہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں کہیں یہ نہ آ گیا ہو کہ وہ بات علامات کا ظہور ضروری ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ علامات مشروط بالشرط ہوں اور کسی وجہ سے اس شرط کا تخلف ہو جائے اور علامات کے بغیر قیامت آ جائے. یہ جواب بعض ایسے علماء سندھی وغیرہ نے دیا جو منطق سے واقف ہیں. منطقی جواب ہے بھائی واللہ تعالی اعلم. چلیے فات المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قد يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا وذكرنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجعلنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفر واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت. اما بعد وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه ووقاه وحشرنا في زمرته سبحانه وتعالى. قال باب قول الامام في خطبه الكسوف. بعد امام بخاری نے بتایا کہ صلاۃ کسوف کے خطبے کی وہی نوعیت جو دیگر خطبوں کی نوعیت ہوتی ہے کہ حمد صلاۃ کے بعد اما بعد کہہ کر آئندہ جو کہنا ہوتا ہے اس کو بیان کیا جائے گا. چلو
بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا هشام قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر عن اسماء قال وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه وارضاه وأنزل ثوابه وقال وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت تاریخ کی اور کتاب الجماع میں موصولاً ذکر کر آئے ہیں. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاه في كسوف القمر. مقصد یہ ہے کہ جیسے کسوف الشمس میں نماز پڑھی جاتی ہے کسوف القمر میں بھی نماز پڑھی جائے گی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ان الشمس والقمر لا ينقصفان بموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شمس و قمر دونوں کے خسوف پر صلاۃ کا امر فرمایا ہے. امام بخاری سے پہلے عبدالعزیز بن ابی سلمۃ الماجشون نے یہ استدلال کیا کما فی المدونہ. یہاں امام بخاری نے دو حدیثیں ذکر کی. پہلی حدیث میں کسوف قمر کا ذکر نہیں، لیکن وہ حدیث ثانی کا مختصر ہے، اس لیے جب پھر جگہ کسوف قمر کا ذکر آ گیا تو کافی ہے. کسوف قمر کی نماز جمہور علماء کے نزدیک بلکہ بالاتفاق سنت ہے. صرف اس بات میں اختلاف کہ آیا جماعت سے پڑھی جائے گی یا فرادہ. امام شافعی وغیرہ حضرات کو فرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز ادا کی جائے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منفرد نماز پڑھی جائے گی. یہی امام مالک کا مذہب ہے. علامہ یہ کہتے ہیں حنفیہ جماعت سے منع نہیں کرتے، کہتے ہیں جماعت سنت نہیں ہے. وجہ ہے قرات میں کسوف قمر ہوتا اطراف وجہ سے سب کا اجتماع دشوار. اس میں اشکال یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسوف و خسوف دونوں کی نمازوں کا ایک درجہ دیا ہے، اور آخر عشاء کی نماز میں سبھی لوگ حاضر ہوتے ہیں. کسوف قمر ہو جانے کی صورت میں کیا چیز مانے ہے. محدث ابو بکر ابن ابی شیبہ نے امام حنیفہ کی طرف منسوخ کر دیا کہ ان کے یہاں کسوف القمر میں نماز نہیں ہے، لیکن یہ نسبت وہم ہے. حنفیہ کتابوں میں کسوف قمر میں نماز کا ذکر ہے، وہ صرف جماعت کو سنت نہیں کہتے. آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف قمر میں نماز ادا فرمائی یا نہیں؟ ابن وہب نے امام مالک سے نقل کیا ہے لم یبلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الا فی کسوف الشمس. اور اس پر یہ اشکال ہے کہ ابن دحیہ نے ابن خطاب نے ابن حبان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی، اور بطریق ابو بکرہ روایت کی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی کسوف الشمس والقمر. لیکن
والقمر کی زیادتی اس میں شاذ ہے اور نظر سند میں متکلم بھی ہے شس حبرانی، اس کے نقل میں منفرد ہیں۔ یونس بن عبید روایت نقل کرتے ہیں تو اس میں والقمر نقل نہیں کرتے، مگر یہ لفظ اور دوسرے طریقوں سے بھی نقل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے، بعض علماء کہتے ہیں کہ صلاح کے معنی ہے امر بالصلاۃ، آیا آپ نے جماعت سے نماز پڑھی یا نہیں؟ شمس الائمہ سرخسی حنفی کہتے ہیں کہ یہ کہیں منقول نہیں کہ حضور نے کسوف قمر میں جماعت سے نماز پڑھی۔ حافظ ابن حجر نے یہ انکار ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ حافظ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ابن حبان کی کتاب السیرت میں کسوف قمر میں جماعت سے نماز پڑھنا وارد ہے۔ حافظ کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو تو پھر صلاح کی تعویل امرہ سے کرنا باطل جائے گی، اور کہتے ہیں کہ مغلطایہ نے اپنی سیرت مختصرہ میں اور عراقی نے اس کی نظم میں اس کو ذکر کیا ہے، یعنی صلاۃ با جماعت کو۔ میں کہتا ہوں بے اصحابی کی زیادتی نہ سیرت ابن حبان میں ہے اور نہ ہی مغلطایہ کی سیرت میں ہے، اور نہ اس کے محققین نے اختلاف نسق پر کوئی تنبیہ کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال انتصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى الى المسجد وساب اليه الناس فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله وانهما لا يخسفان لموت احد فاذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، وذلك ان ابن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابراهيم مات فقال الناس في ذلك. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صب المرأة على رأسها الماء اذا قال الامام القيامة الركعة الاولى. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نماز کسوف میں طویل قیام ہوگا اگر کسی عورت کو بے ہوشی کی کیفیت تائید ہو یا اور کوئی بات پیش آ جائے تو اپنے سر پر پانی ڈال لے، جیسے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ یہاں مصنف نے کوئی روایت نہیں پیش کی، بعض کہتے ہیں بیات چھوڑی تھی کہ اسماء کا قصہ دوسری سند سے لائیں، موقع نہیں مل سکا، اور بعض کہتے ہیں قریبی میں روایت آ چکی ہے اس لیے مصنف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور اسی پر اتفاق کر دیا۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الركعة الاولى في الكسوف اطول. مقصد جو پہلی رکعت دوسری رکعت سے اطول ہوگی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين الاولى اطول. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الجهر بالقراءة في الكسوف. نماز کسوف میں جہری قرات ہوگی یا سری؟ امام ابو یوسف، امام محمد، امام احمد اسحاق فرماتے ہیں کہ جہری قرات ہوگی، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں کہ کسوف شمس میں سری قرات ہوگی اور کسوف قمر میں جہری۔ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں اختیار جو لوگ جہری قرات کے قائل، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موافقت کی ہے حضرت عائشہ کی روایت میں جہر کی تصریح، جو سری قرات کے قائل وہ مسلم وغیرہ کی بعض روایات سے استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ نص فی الباب نہیں،
ابن جریر طبری نے دونوں کو سامنے رکھ کر اختیار کیا، گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کسوف کئی بار منقول، بعض وقت انفراد کی، بعض وقت سنن، اس لیے اختیار ہے۔ اور گویا کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ کسوف کے بارے میں تعداد رکوع میں اختلاف ہے، اور ابن جریر، ابن خزیمہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ سب مختلف واقعات ہیں۔ جب یہ اختلاف واقعات پر محمول ہے تو اسرار و جہر کے درمیان اختیار دینے کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ روایات میں جو جہر و سر میں اختلاف، وہ اختلاف واقعات پر محمول ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن نمير انه سمع ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف بقراءته فاذا فرغ من قراءته كبر فركع واذا رفع من ركعته قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاد القراءه في صلاه الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وبه قال وقال الاوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاه جامعه فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال واخبرني عبد الرحمن بن نمير انه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع اخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى الا ركعتين مثل الصبح اذا صلى بالمدينه. وقال ادل انه اخطا سنه تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في سجود القران وسنتها. ما جاء في سجود القران وسنتها، صلاۃ کسوف سے فراغت کے بعد سجود قرآن کو اس لیے ذکر کیا کہ کسوف میں رکوع زیادہ ہوتا ہے، اور اگر سجدے تلاوت نماز کے بیچ میں پڑ جاتا تو ایک سجود بڑھ جاتا۔ اسی لیے جب زیادت رکوع و سجود کی صلاۃ کے بیان سے فارغ ہو گئے تو تقابل کے طور پر نماز میں قصر کا تذکرہ کیا، جو نماز میں ایک قسم کی کمی ہے اور عارضی طور پر پیش آتی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمہ کے باب سے سجود قرآن کی مشروعیت اور اس کی سنیت کو ثابت فرمایا ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سجود تلاوت کا حکم کیا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں واجب ہے، جمہور کہتے ہیں سنت ہے۔ حنفیہ کا، مالکیہ کا معروف قول یہ ہے، اور ان کا اس سے زیادہ معروف قول یہ کہ فضیلت ہے، یعنی درجہ مندوب ہے۔ جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سجود کی جو آیات وہ 3 طرح کی ہیں۔ بعض میں اللہ سجدے کا حکم دیا جیسے وسجد واقترب، اور بعض میں سجدہ نہ کرنے پر نکیر فرمائی جیسے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ نَازِلٍ، اور بعض میں یہ بتایا کہ یہ انبیاء کی سیرت ہے اور فرمایا فَبِخُدَاهُ مُقْتَدِي، اللہ کے امر کا امتثال اور اس کی نکیر سے اجتناب اور انبیاء کی سیرت کا اتباع واجب ہے، لہذا سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ اور جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان سب کے باوجود روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، یہ دلیل ہے کہ واجب۔ حنفیہ نے اس کا جواب دیا کہ فی الوقت سجدہ نہ کرنے سے علی الاطلاق سجدہ کی نفیلہ بھی نہیں آتی،
اگر اور ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہ ہو یا وقت کراہت یا یہ بتانے کے لیے تاخیر فرمانی کہ فی الفور سجدہ واجب نہیں. جمہور علماء فرماتے ہیں یہ ساری تعویلات خلاف ظاہر. اگر سجدہ واجب ہوتا تو شارع علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے کہ اس وقت میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں لیکن تم لوگ سجدہ کر لیں. مقام بیان میں ثبوت بیان. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر مجتہدین کی اجتہادی نظر پڑی ہے جس کی سمجھ میں یہ آیا کہ امر اور نکیر علی ترک السجود موجود ہیں. جو وجود کو چاہتے ہیں اس نے وجود کو اختیار کیا اور اس کے خلاف اس کی تعویل. اور جن کی سمجھ میں یہ آیا کہ جس پر قرآن اترا جس ذات گرامی نے اللہ سے قرآن کو دیا اس نے سجدہ نہیں کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سجود کا ایجاب کے لیے نہیں ہے. اور سجدہ نہ کرنے کی روایات مطلق ہیں اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. اگر سجدہ مطلوب ہوتا تو شارع علیہ الصلوۃ والسلام بالضرور اس کے وجود کو بیان فرماتے. حالانکہ مقام بیان میں کہیں بھی روایت میں کوئی تصریح وجود کی نہیں ملتی ہے بلکہ بعض صحابہ کے معمول سے یہی معلوم ہوتا ہے. ان میں سے ایک عمر ایک عمل آگے آ رہا ہے. یہاں پہنچ کر ہمارے شیخ نے اشکال کیا کہ امام بخاری کے اس ترجمے کو اگر بیان حکم پر محمول کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بخاری نے وہ سنت کہہ کر سجود تلاوت کا حکم بیان کیا تو اس پر یہ اشکال واقع ہوگا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ بیان حکم کے لیے تو ایک مستقل ترجمہ اسی صفحہ کے آخر میں 17 ختم ہونے سے 3 سطر پہلے ترجمہ منعقد کیا ہے. باب من لا ان اللہ عز وجل لم یوجب السجود. اب اگر اس بات کو بھی بیان حکم پر محمول کیا جائے تو تکرار ہو جائے گا. اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہاں امام بخاری رضی اللہ عنہ وسنتھا کے لفظ سے اس کی مشروعیت کی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہ ابن مسعود کی حدیث سورہ نجم میں سجدہ کرنے کے سلسلے میں لا کر یہ بتایا ہے کہ سجود تلاوت کی مشروعیت سورہ نجم کے سجود سے ہوئی ہے. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ سورہ اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلے اتری اور بقیہ آیات بعد میں اتری ہیں. اور یا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ تلاوت کے طریقے کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ سجدہ تلاوت ایک خاص طریقہ ہے مگر اس کی کوئی یہاں وضاحت نہیں کی ہے. اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے سجدہ کر لینا کافی. حنفیہ فرماتے ہیں کہ سجود التلاوت سجدۃ بین تکبیرتین.
سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہی جائے اور سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہی جائے. اور مالکیہ کے 3 اقوال، ایک حنفیہ کے قول کے مطابق اور دوسرا قول یہ ہے کہ صرف جاتے ہوئے تکبیر کہی جائے، اٹھاتے ہوئے. سجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر کہی جائے گی، سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے نہیں کہی جائے گی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ تکبیر ہی نہیں کہی جائے گی، لا فی الحبوط ولا فی الارتفاع. اور حنابلہ فرماتے ہیں اگر نماز میں ہو تو 2 تکبیروں کے درمیان سجدہ کیا جائے گا اور جھکتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جائیں گے. اور اگر نماز کی حالت نہیں ہے تو ایسی صورت میں حنابلہ کہتے ہیں پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھایا جائے اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سلام پھیرا جائے گا. شافعیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر افتتاح پر رفع ذہن کیا جائے، پھر دوسری تکبیر سجدے میں جانے کے لیے کہی جائے، پھر تیسری تکبیر سجدے میں سے سر اٹھانے کے لیے کہی جائے اور پھر اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا. یہ 2 سجدے سے غیر صلاۃ میں سجدہ کے واقع ہونے کا حکم دیا. اور اگر نماز میں ہو تو شافعیہ کہتے ہیں بس 2 تکبیروں کے بیچ میں سجدہ واقع ہو جائے بس. ہمارے خیال میں بیان حکم کا مناسب محل ابتدا ہے، اس لیے سنت ہا سے تو بخاری نے حکم ہی کو بیان کیا ہے. اور آئندہ جو بات آ رہا ہے وہ ایک وہم کے ازالے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. جہاں وہ بات آئے گا وہاں اس کی وجہ بیان کی جائے گی. اگر توفیق الہی یہ پورا باب لکھ کر دیا، وہ تم نے لکھ دیا، دیکھ لیا، اللہ رضا دے، اس کو تو کتاب ہی میں رکھ لیا کیونکہ اتنا چوڑا کر دیا کہ ہماری پنی میں وہ آئے گا. اتنا بڑا یہ ورق ہے یا رجسٹر پین سے آپ نے کاٹ لیا ہے؟ اتنا بڑا کیا ضرورت ہے اتنے لمبے ورق میں لکھنے کی؟ بتاؤ، تم نے پریشان کر دیا. بتائیے کہاں گئے؟ یہ تو اگر امریکہ کے سر پہ پڑ جائے تو رحمت اتر پڑے. لیکن اتنا چوڑا کیا اللہ میری پنی میں آئے گا. میں نے کہا بھائی اس کو ویسے انہوں نے بڑی محنت کی. کئی بار بچوں کیا بتائیں، اپنے جہل کا بڑا زبردست استحضار ہوتا ہے. جب پاکستان میں وہ ایک باپ پہ تقریر کی تھی، کہہ دیا نقل کر دینا، اس بچے نے نقل کر دیا. پھر دیکھا داکھا پھر اس میں دوبارہ نقل کیا، پھر دیکھا داکھا اس سے دوبارہ نقل کیا، پھر دیکھا رہا اصل کتاب اٹھا کے کچھ اور نظر آیا، بس سب کاٹ پھوٹ دیا. دوبارہ اس بچے نے نقل کر دیا. اس کو میں نے اپنے یہاں رکھ لیا. میں کہاں بار بار کتاب دیکھوں گا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو میں کھول کے نہیں دیکھتا. اس کی ہی ہمت تھی، یہ بولتا رہا میں بھی دیکھتا رہا.
یہ بیٹھا رہا، یہ اس کو کوا نہ سمجھو، ایک ٹیموا ہے، ٹیموا ایک ٹیموا کیا چیز ہے پتہ نہیں، تیرے پورب میں ٹیموا کہتے ہیں، نہیں کہتے، ہماری طرف کہتے ہیں، کچھ ہے جس کا ناک ذرا ایسی امریکہ چھاپ، اس غریبی کو کہے جا رہے ہیں، 12 بیچارے نے بچوں میں کر دی، دو نے مل کے، اور دونوں ٹیڑھی ناک والے ٹیڑھی آنکھ والے ہیں، میڈ ان بہار، میڈ ان حیدرآباد، اور میڈ ان بہار کاتب الکتاب تو چلتا ہے، اگر واقعی اس ہمت کی ہوتا بچوں کچھ بھی نہیں لکھا تو میں اپنے بیٹھا صبرات بھی نقل کیے، سو بھی نقل کیا، میں کہاں نقل کر سکتا ہوں، میں تو بوڑھا ہو گیا، جان تھوڑا سا نقل کیا پھر چھوٹ چڑھ گئے، بس کچھ دیکھ لیا، کچھ بیان کر دوں گا، کچھ عربی میں بیان کر دوں گا، کچھ اردو میں بیان کر دوں گا، حال میں کر کے چلا دوں گا، تم بچے ہو تمہیں کیا پتہ، بتاؤ کیا بیان کیا واقعی، اور ایسا زوردار بیان کیا آدمی سنے تو سمجھے کہ کہیں آسمان سے چوتھے تارا توڑا ہے اور پیش کر دیا، اور جب دیکھا تو کچھ بھی نہیں معلوم، بیان تو بڑا دیکھنے میں اچھا تھا، خود مجھے اچھا لگ رہا تھا، کاٹتے ہوئے برا لگ رہا تھا، لیکن جب نقل سے اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں تو میں نے کہا یہ عقل نہیں ہے کہ بیان اچھا ہے تو صاحب اس کو رکھو، تو نقل ہے، بس پھر کر دیا، پھر سوچا تھا تمہیں سنا دوں گا، پھر فائدہ کچھ نہیں نظر آیا، لیکن بچوں سنا دوں کیونکہ تمہیں ہے باب ما جاء فی العیدین والتجمل فی، تجمل کے معنی تزین ہے، امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے یہ تدبیر کی ہے کہ عیدین میں بقدر استطاعت تزئین، تحسین، زیبائش اور خوبصورتی کا اہتمام سنت ہے، اور عیدین کے ابتدا میں اس ترجمہ کے لانے کی وجہ یہ ہے کہ عید میں سرور و خوشی ہوتی ہے اور حسن جمال سے بھی خوشی ہوتی ہے، اور آدمی مسرت و خوشی کے موقع پر زیبائش کا اہتمام بھی کیا کرتا ہے، جمعہ میں بھی تحسین و تزئین محمود ہے، اس لیے کہ وہ ہفتہ کی عید ہے، اسی لیے امام بخاری نے وہاں یلبس احسن ما یجد ترجمہ منعقد کیا ہے، اور وہی حدیث لائے جو یہاں لائے ہیں، لیکن دونوں کے الفاظ الگ ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے حدیث کے الفاظ کے اختلاف سے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، عید کا لفظ ابتاع حالی تجمل بہا، تجمل کو ابتاع پر مرتب کیا ہے، جس سے نکلتا ہے کہ عید کے دن لباس جدید خرید کر تجمل حاصل کرے، اور جمعہ کا لفظ لوش کرے تو حاضری پر لبستہا ہے، اس نے فائے تعقیب کے بعد لبستہا کے واقع ہونے سے چھوڑ دیا، تیرا تو کرنا وہ قلم کر دیا، مجھے بھی قلم ایسے پھڑ لا کے دو، یہی ٹھیک چلتا ہے۔ ہونے سے یہ اشارہ دیا کہ پہلے سے خریدے ہوئے کپڑوں میں احسن کے استعمال کر لینا کافی، بعد اہل لغت کے کلام سے حسن و جمال میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ صاحب المصباح المنیر لکھتے ہیں الجمال رقۃ الحسن، جمال حسن کی باریکی اور لطافت کا نام ہے، اس فرق سے حضرت شیخ کی بات کو قوت ملتی ہے، اس لیے کہ بالکل ظاہر ہے کہ نئی پوشاک میں مستعمل کپڑوں کے بالمقابل حسن میں زیادہ لطافت ہوتی ہے، لیکن یہ فرق عرف و عادت پر مبنی ہے، اصل لغت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حسن کی لطافت کے لیے جدت لازم نہیں، کبھی مستعمل میں یہ لطافت پائی جاتی ہے، اور امام بخاری کی طرف اس فرق کی نسبت کی دو وجہیں قرار دی جا سکتی ہیں، ایک تراجم کے الفاظ، دوسرے حدیث کے الفاظ۔ تراجم میں حسن و جمال کا لفظی فرق ضرور موجود ہے، امام احسن و عیدین میں تجمل فرمایا، لیکن یہ فرق جدید و مستعمل کے فرق پر دلالت نہیں کرتا۔ اگر امام بخاری اس فرق کے قائل ہوتے تو عید کے ترجمہ میں شراء کا لفظ بڑھا کر اشارہ کر دیتے، اور حدیث کے الفاظ میں فرق ضرور ہے، لیکن اس میں یہ اشکال ہے کہ ایک موقع پر ابتاع حاضری فتجمل کہہ کر اشتراک کی درخواست سے ہر عید میں خریدنا نہیں نکلتا۔ حضرت نے عید جمعہ میں جس فرق کو ذکر فرمایا ہے اس نوع کا فرق مالکیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
علامہ احمد ترتیب لکھتے ہیں وَنَدُبَ لِمُرِيدِ حُضُورِهَا جَمِيلُ الثِّيَابِ وَهُوَ هُنَا الْأَبْيَضُ وَلَوْ عَتِيقًا بِخِلَافِ الْعِيدِ فَيَنْدُبُ الْجَدِيدُ وَالْأَسْوَدُ۔ علامہ دسوقی نے اس فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اعلم ان لبس الثياب الجميلة مندوب لا لأجل اليوم بل لأجل الصلاة فيجوز لبس غير البياض في غير صلاة ويلبس فيها بخلاف العيد فإن لبس الجديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض أول النهار والأبيض عند حضور الجمعة فإذا صلى الجمعة عاد الجديد والأسود انتهى۔ آگے اس کے بعد وہی اس کے بعد امام بخاری کے دونوں تراجم کے الفاظ کے اختلاف سے خاطی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جمعہ میں یلبس احسن ما یجب لا کر جمعہ کے دن تحسین لباس کی طرف توجہ دلائی اور کتاب العیدین میں التجمل فیہما کا لفظ عام لا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ عید میں ہر ممکن چیز کی تزئین و تحسین محمود ہے، لباس ہو یا جوتے چپل میں یا بدن کی تزئین ہو جس میں قص الاظفار، قص شعر، مقصول بھی حلق آنا حتیٰ کہ غسل و تسبیح لحیہ اور شعر راس سب داخل ہیں، اور سب کو حضرت عمر کے تجمل بہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ثابت کیا ہے۔ آپ نے ریشمی ہونے پر نقید کی تجمل پر کوئی نقید نہ فرمائی، اس کے عموم میں تزئین کی ساری مذکورہ صورتیں داخل ہو گئیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت الاسود عن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ اخذ كفا من حسن او تراب فرفعه الى جبهته وقال فيه هذا اعتبار قتل كافرا غیر شیخ۔ اس شیخ سے مراد امیہ بن خلف ہے۔ بخاری شریف کتاب تفسیر میں اس کے نام کی تصریح آ رہی ہے، ویسے دیگر روایات میں ولید بن عتبہ، سعید بن عاص، عتبہ بن ربیعہ، ابو لہب، مطلب بن وداع، ابی وداع کے اسماء بھی آئیں، لیکن بخاری کی روایت اصح ہے، اس لیے اس میں جو آیا ہے وہ ارجح ہے۔ فرأیتہ بعد قتل کافرا، اس سے بھی اشارہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کفر پر قتل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کفر پر قتل کر دیا گیا۔ اس سے اشارتاً یہ نکلتا ہے کہ باقی لوگ جو اس وقت سجدے میں مشغول ہو گئے وہ دولت ایمان سے مشرف ہو گئے، اور دولت ایمان سے وہی مشرف ہوتا ہے جس کا سجود للہ تعالی ہو۔ وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب السجدة تنزيل السجدة۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اطلاع من تنزیل سجدہ میں سجدہ تلاوت ہے۔ اس مسئلے میں اجماع ہے کہ الف لام میم تنزیل سجدہ میں سجدہ، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سجدہ تلاوت کس نے اس کو جگاؤ اور اس کو جا کے چلیے ان کی منہ ایسا ہے جیسے گدھے کا اور سو ایسے رہے جیسے گدھ چلے۔ کہاں کے ہیں گدھا صاحب؟ چل 3rd نمبر کا تو ہے ہی، تو اس کو 3rd کیوں کہتے ہیں؟ اور کیا جو سبق میں سوئے بچوں 3rd سبق میں نیند آنا محرومی کی علامت ہے، بالکل لکھ لو۔ جو سوتا ہے سبق میں نے اس کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ بالکل گارنٹی کی میں یہ بات کہتا ہوں، نہ معلوم کتنا اس پر تجربہ۔ میرے خادم تھے، محسن تھے، محب تھے، محبوب تھے، لیکن میں یہ بلا تھی، میں نے ایک دن صاف کہہ دیا تھا دیکھو یہ سونا نحوست ہے،
دوسرے کی بیچارے کی بیماری تھی ان کو سونے کی، اس کا کیا علاج؟ میرے سبق میں تو سوتے نہیں تھے، ڈر کے مارے میں جوان تھا سب مارا کرتا تھا، اور خاص طور سے ان کو تو بہت پیٹتا تھا، اور بہت روتے تھے، حقیقت میں روتے تھے، اتنا زیادہ وہ روتے تھے کہ کوئی انتہا نہیں، لیکن ان کو معلوم تھا کہ مار تو کھانی کھانا، اور پاس ہی بیٹھتے تھے، بس چپت رسید کرتا تھا، میں اسے تھکتا بھی نہیں تھا، تو 2 چپت ماروں تو تھک جاؤں گا، اور اس وقت 10-12 چپت رسید کر دیتا تھا چٹا چٹ، تو روتے تھے، اور واقعی مجھے ان سے بہت تھا، میری بہت خدمت کرتے تھے، اور کیا ان کے بعد احسانات ایسے ہیں جو میں بھول نہیں سکتا، لیکن کیا کریں، سبق میں سونے کی پڑھانے کی توفیق نہیں ہوئی، غضب کے وہ ذہین تھے، پڑھانے کی توفیق نہیں ہوئی، ایسا چکر پھنسا کہ تجارت میں لگ گیا، اور جو یہ کرتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے، انجام اچھا نہیں ہوتا سونے والا، اس لیے بھائی اپنے کو بچائیے، اپنے ساتھی سے کہیے وہ آپ کو جگائیں۔ کیسے طلبہ ہیں بے شرم کہ ساتھیوں کو نہیں جگاتے، اور وہ طلبہ کیسے ہیں جو ٹوکنے پر جگانے پر ناراض ہوتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں تو طلبہ خوش ہوتے ہیں، اگر کوئی تعلیم بے وقت بول پڑے سارے طلبہ اس کو ناگواری سے دیکھتے تو کیا کر رہے ہیں، اور اب طلبہ ایسے ہیں کہ اگر وہ آوارگی کریں اور ان کو کوئی بول دے تو سارے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ بڑے صوفی ہیں، حق سے درس ادا کر رہے ہیں، تو سمجھو اللہ کے مدد ان لوگوں کو سمجھ تو ہے ہی نہیں، کال پڑ گیا ہے سمجھ۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سجود تلاوت کتنی ہے، اس میں 12 یا اس سے زائد مذاہب، ان میں سے چند مذاہب معروفہ میں بیان کرتا ہوں۔ امام اسحاق ابن راہویہ فرماتے ہیں 15 سجود، یہی مالک و احمد کی ایک روایت۔ نمبر 2، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ 14 سجود۔ پھر اس کے بعد امام شافعی و احمد مشہور قول میں 7 کو خارج کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور داؤد 7 کو داخل مانتے ہیں، اور حج کے دوسرے سجدے کو خارج کرتے ہیں، امام ابو ثور ان دونوں کو داخل مانتے ہیں اور سورہ نجم کو خارج کرتے ہیں۔ یہ 3 مذاہب ہو گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں